هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، جب انہوں نے دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس مختلف قسم کے پھل آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور جب انہوں نے وہاں چکر لگایا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لیا، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں دیکھا تو پوچھا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا ہے، کس نے دیا ہے آپ کو، یہ تمہارے پاس غیر موسمی پھل ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو اور ساتھ انہوں نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ رب العزت نے میرے پاس بھیجے ہیں۔ اور دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے فوری طور پہ یہ سوچا کہ میری بیوی بانج ہے، میں بھی بڑھاپے میں چلا گیا ہوں، تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ، اور حضرت مریم علیہ السلام نے کہا ہوا من عند اللہ، اور ساتھ سے یہ بتایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اور اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچ لیا کہ بغیر موسم کے، بغیر تردد کے، بغیر ہلوچ کے اللہ تعالیٰ نے جو کن کہہ دیا ہے، تو اس سے اللہ رب العزت تمام کے تمام میری بھی دعا ضرور قبول کرے گا، جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اور اس نے برگزیدہ اور بے موسمی پھل بھیجے ہیں، اسی طریقے سے کیا انہوں نے فوری طور پر کہا ہنالک، وہیں اسی ٹائم اسی جگہ پر دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے بات کی، کہا قال رب ھب لی، اے میرے اللہ تعالیٰ، میرے پروردگار، میرے مالک، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے پاکیزہ اولاد دے، پاکیزہ، خالی دعا اولاد کے لیے خالی صرف دعا نہیں مانگنی چاہیے اللہ مجھے بیٹا دے یا بیٹی دے یا مجھے فلاں دے، جب بھی دعا مانگتے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگنی چاہیے، من لدنک، اور اپنے پاس سے، یعنی کسی کے پاس نہیں، کہ نبی ہونے کے باوجود حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کہا رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد اللہ مجھے دے، انک سمیع الدعاء، اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ہمیشہ جب بھی پیچھے آپ نے پڑھا ہے وہ اللہ رب العزت نے، اور سمیع علیم، وہ سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے، اور یہاں انہوں نے کہا انک سمیع الدعاء، اگر دعا کو سننے والا ہے اور صرف اللہ رب العزت ہے، اسباب کے ذریعے جو چیزیں ہم ایک دوسرے سے لیتے ہیں دیتے ہیں، یہ اعانت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جو دعا قبول کرنا ہوتا ہے، یہ دعا ہے، خود بھی بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی جو گھر والی ہے وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہے، اور بانج ہے اور ساری عمر گزر گئے، بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، تو دعا انہوں نے کی، کیا کی انک سمیع الدعاء، اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ، دیکھیں سنیں، یہ دیکھیں بڑی مزے کی بات ہے، ادھر ہی فرشتوں نے آواز دی، فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے، ایک فرشتہ نہیں، ملک نہیں آیا، ملائکہ، بہت زیادہ فرشتوں نے آواز دی، اور کب آواز دی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ اس حالت میں تھے کہ نماز محراب ایک چبوترا کی جگہ ہوتی ہے جو اونچی جگہ ہوتی ہے اور خصوصی عبادت کے لیے ہوتی ہے، جس طرح مریم کو انہوں نے محراب میں دیکھا، محراب میں بے موسمی پھل ہیں، اسی بے موسمی یعنی دعا کی یا اللہ مجھے دے، اور وہ کیا کر رہے تھے، وہ قائم یصلی فی المحراب، اور وہ قائم کر رہے تھے، اس حالت میں کھڑے تھے کہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں۔ اب یہ بات اس میں بھی واضح ہو جاتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، دعا جو ہوتا ہے، یہ نماز کا مطلب بھی دعا ہے، ہم ہر وقت یہ بات سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، یہ ہم بعد میں دعا کرتے ہیں، یہ نماز بذات خود دعا ہے، اور دعا میں وہ کھڑے ہو کر یہ قائمن یصلی فی المحراب، اور نماز میں وہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے ہیں، اور کہا ان اللہ، بے شک اللہ یبشرک بیحییٰ، تمہیں اللہ تعالیٰ
خوشخبری دینے چاہتے ہیں بے یحییٰ، یحییٰ کی، اس بچے کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقم بکلمات من اللہ، اور تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلمے کو۔ کلمہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تصدیق کرنے والا ہوگا، کون؟ یعنی یحییٰ۔ اور اس کا بیٹا بھی دے دیا، بیٹے خوشخبری بیٹے کی دے دی، اور ساتھ اس کا نام بھی بتا دیا، اور اس کی خصوصیات یہ ہوں گی وہ اللہ کے فرمان کو، اللہ کے کلمے کو، کلمۃ من اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہوگا اس کی تصدیق کرنے والا ہو، اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا، سیدن، اور وہ پاک باز ہوگا، سیدن سردار ہوگا یعنی بادشاہ ہوگا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جو پہلے جو انبیاء ہوتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت طالوت علیہ السلام، جو انبیاء ہوتے تھے وہی نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی یعنی سیادت اور امامت اور قیادت وہی کیا کرتے تھے۔ اکثر انبیاء جو ہوتے تھے وہ بادشاہ ہوا کرتے تھے، یعنی اس جو تھے، تو اس میں انہوں نے بتایا سیدن، وہ سردار بھی ہوگا، بحصوراً، اور وہ حصور یعنی اس کو شادی شدی کے لالچ نہیں ہوگی، اس طرح کا ہوگا، وہ حصور ہوگا، وہ بند رہے گا عورتوں سے، اور اتنی اس کو دلچسپی نہیں ہوا، وہ نبیًا، اور وہ نبی ہوگا، نبی ہوگا من الصالحین، اور صالحین لوگوں میں سے۔ یہ دیکھیں ایک اللہ رب العزت ان کی دعا نماز میں قائم، انہوں نے نماز میں دعا کی ہے، اور نماز ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، اور کھڑے ہیں نماز میں، نماز پڑھ رہے ہیں اور کھڑے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے آپ نماز کھڑے ہوئے ہیں، اس میں وہاں آپ نے یعنی دعائیں بھی اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرنی ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، دوسری آیات بھی پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کریں گے۔ جو بھی دعا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت کو قبول کرنے والے ہیں، اور ان کا بھی یہی، وہ قائم یصلی فی المحراب، نماز بھی پڑھا رہے ہیں نماز میں، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا یحییٰ، اور اس کا نام رکھ دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ یعنی ابھی پروگرام ہے، آئندہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اور وہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا، کلمۃ من اللہ، اللہ کے فرمان کی، سید ہوگا، وہ حصوراً، اور وہ یعنی حصور ہوگا، وہ عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا، یا ان کی عورتوں سے رغبت نہیں، وہ ایسا نبی ہوگا، وہ نبیم من الصالحین، نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے۔ اور دیکھیں آج یہ دنیا میں یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، ایک شادی کر لی، دو کر لی، تین کر لی، چار کر لی، اور ان کو بھگا دیا، پھر اس کے بعد طلاق دے دی، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن لوگوں کے اوپر یعنی عہد کرتے ہیں، کمٹمنٹ کی ہے، اور وہ جب وہ اس بندھن کو توڑتے ہیں، یہ اس شادی سے یا اس عورت سے یا اس مقام سے اپنے کسی ادارے کے ساتھ یعنی اپنے کمٹمنٹ کی، میں یہ دین کا یہ کام کروں گا، میں فلاں کام کروں گا، اس سے سلنڈر جب انسان کرتا ہے یا اس سے جان چھوڑاتا ہے، وہ ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے۔ جب وہ ذمہ داریوں سے بھاگے گا تو ذمہ داری یہ اللہ تعالیٰ یہ قابل قبول ہے، اس کی وجہ انسان کو پوچھ ہوگی۔ اسی طریقے سے آج بہت سارے لوگ ہیں جب ذمہ داری سے بھاگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں طلاق دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ ایسے کام کرتے ہیں یہ لوگ، اور یہ بھی کوئی اچھی نیکی والی بات نہیں ہے، یعنی شادی نہ کرنا، یعنی تمام اس دنیا میں رہ کر تمام لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھ کے، اپنے رشتہ داروں سے رکھ کے، اپنے والدین سے رکھ کے، اپنی بیوی بچوں سے رکھ کے، ان کے تعلیم و تربیت کر کے، اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ معاملات کر کے، لوگوں کے ساتھ بزنس کر کے، سارے معاملات کر کے، پھر آدمی اس میں کامیاب ہوگا اور اللہ کے حکم کے مطابق یہ کرے گا، تو تب جا کر اس کی کامیابی ہوگی۔ ہم نے یہ آج یہ پڑھا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو دعا کی، وہ کھڑے ہیں نماز میں بھی دعا پڑھیں گے، اور ان کو یعنی مل رہی ہے یہ ساری چیز، اور اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنا، نیک ہوں گے اور صالح ہوں گے، نبیوں والے ہوں گے۔ اور جب آگے بات یہ آئے گی، ان کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ اللہ رب العزت مجھے یہ کس طرح دے گا، کہ میری بیوی بانجھ ہے، میں خود بھی اس طرح کا ہوں، تو اس کی آئندہ ہم وہ اس پہ بات کریں گے، اور آگے والی ایت جو ہے نا، ایٹ نمبر 40، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور وہ کہیں وہاں یہ بات ہی کہہ رہے ہیں میرے لیے کہاں بیٹا ہوگا،
میں تو بہت بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بانج ہے، تو اس پہ بھی بات ہوگی اور اس کے اوپر اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔ اس آیت کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔